الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.41 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 41واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 36 یعنی 36۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ فَأَزَلَّهُمَا کامبینیشن فا ازلہ اور ہما کا، فا یعنی پس، ازلہ کا روٹ ورڈ ہے زا، لام، لام معنی پھسلایا، بہکایا، ہما یعنی ان دونوں کو، یہ تینوں کمبائن ہوتے ہیں تو فریز بنتا ہے پس ان دونوں کو پھسلایا، انگلش میں دین میڈ بوتھ آف دیم سلپ۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں، الشیطان، ال اور شیطان کا کامبینیشن ہے، ال دا کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین، تو نون سے معنی شیطان، انگلش میں سیٹن کہتے ہیں۔ عن ہا، عن اور ہا کا کامبینیشن ہے، عن کا روٹ ورڈ ہے عین، نون سے معنی سے، ہا یعنی اس، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے اس سے، انگلش میں فرام اٹ۔ فَأَخْرَجَهُمَا کامبینیشن ہے فا، اخرجا اور ہما کا، فا یعنی پس، اخرجا کا روٹ ورڈ ہے خا، را جیم سے، معنی نکلوا دیا، ہما یعنی انہیں، تینوں کمبائن ہوتے ہیں تو فریز بنتا ہے پس انہیں نکلوا دیا، اینڈ انگلش میں اینڈ ہی گاٹ بوتھ آف دیم آؤٹ۔ لاسٹ ورڈ دیکھیں، میم ما، روٹ ورڈ میم، میم الف سے معنی جس میں، انگلش میں فرام واٹ۔ کانا، روٹ ورڈ کاف، واو نون سے ہے، معنی وہ تھے، انگلش میں دے بوتھ ور۔ فی ہی، فی اور ہی کا کامبینیشن ہے، فی کا روٹ ورڈ ہے فا، یا سے معنی میں، ہی یعنی اس یا جس، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو اس میں یا جس میں ہوگا، انگلش میں ان اٹ۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں، وَقُلْنَا کامبینیشن ہے وا، قل اور نا کا، وا یعنی اور، قل کا روٹ ورڈ قاف، واو لام سے معنی کہا، نا یعنی ہم نے، اور کامبینیشن ہوتا ہے اور کہا ہم نے، انگلش میں اینڈ وی سیڈ۔ لاسٹ ورڈ دیکھیں، اہبطوا، روٹ ورڈ ہے ہا، با تو سے معنی اتر جاؤ، نزول کرو، انگلش میں گو ڈاؤن یو آل۔ بعضکم کامبینیشن ہے بعضو اور کم کا، بعض کا روٹ ورڈ ہے با، عین اور وات سے، معنی بعض، کم یعنی تمہارے، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو ترجمہ ہوتا ہے تمہارے بعض، انگلش میں سم آف یو۔ نیکسٹ ورڈ لبعضن، لی اور بعضن کا کامبینیشن ہے، لی یعنی کے لیے کے بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، بعض کا روٹ ورڈ با، عین، واد معنی بعض، انگلش میں دونوں اردو میں کمبائن ہوتے ہیں تو ہوگا بعض کے، انگلش میں ٹو ادرس، بعض کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لاسٹ ورڈ دیکھیں، عدوٌ، روٹ ورڈ عین، دال واو سے معنی دشمن، انگلش میں ایز اینیمی۔ وَلَكُمْ، وا، لا اور کم کا کامبینیشن ہے، وا یعنی اور، لا کا روٹ ورڈ لام ہوتا ہے اور معنی لیے یا کے لیے، کم یعنی تمہارے، تینوں ورڈز کمبائن ہوتے ہیں تو ترجمہ ہوگا اور تمہارے لیے، انگلش میں اینڈ فار یو۔ نیکسٹ ورڈ فی معنی میں، انگلش میں ان۔ الارض کامبینیشن ہے ال اور ارض کا، ال دا کے ایکویلنٹ ہوگا، ارض کا روٹ ورڈ ہے الف،
را ضاد معنی زمین، انگلش میں دی ارتھ. مستقرن قاف قاف را سے روٹ ورڈ ہے معنی ٹھکانہ، قرارگاہ، ٹھہرنا، انگلش میں ڈویلنگ پلیس. ومتاعن وا اور متاعن کا کامبینیشن ہے، با یعنی اور، متاعن کا روٹ ورڈ ہے میم تا عین سے معنی سامان زندگی. یہ دو کمبائن ہوتے ہیں تو ہوگا اور سامان زندگی، انگلش میں اینڈ اے پروویژن اور لائیولیہڈ. نیکسٹ ورڈ الا روٹ ورڈ ہے الف لام یا سے معنی تک، انگلش میں فار یا ٹورڈز. حین روٹ ورڈ ہے ہا یا نون سے معنی وقت یا زمانہ، انگلش میں اے پیریڈ. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پھر ابلیس نے ان کو یعنی آدم و حوا کو بہکایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اور دونوں کو نکال باہر کیا ان نعمتوں میں سے جن میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور زمین میں تمہارے لیے قیام، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور سامان زندگی ہے ایک زمانے تک. مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں. پھر ابلیس نے ان کو یعنی آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہکایا اور دونوں کو نکال باہر کیا ان نعمتوں میں سے جن میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے قیام اور سامان زندگی ہے ایک زمانے تک. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا then he یعنی ابلیس made them slip from it. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ and he got them out from what they were in. وَقُلْنَا اهْبِطُوا and we said to them, get you down. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ you are enemy to each other. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ from you is a dwelling place on the earth. For you is a dwelling place on the earth. For you is a dwelling place on the earth. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ and a provision for a period. Complete translation نیچے دیکھیں. Then he means Iblis made them slip from it and he got them out from what they were in. And we said یعنی اللہ said to them, get down, get you down. You are enemy to each other. For you is a dwelling place on the earth and a provision for a period. تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں. ازلا یعنی لغزش کرا دی، پھسلا دیا، راہ حق سے منحرف کیا، ڈگمگا دیا یعنی حق بات سے ڈیویٹ کر دینا، انسان جو سچائی کے راستے پر ہے اس راستے سے اس کو ہٹا دینا. زلہ کے معنی لغزش، اسی سے ہے زلزلہ، زمین کا ہل جانا. ازلہما یعنی ان دونوں کو ڈگمگا دیا، ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ڈگمگا دیا. یہ معنوں میں ہے. اہبطوا حبوط کے معنی نیچے اترنا ہے، پست ہونا، نزول کرنا، پہلے سے بدتر حالت میں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو کہ تم تمام نیچے اتر جاؤ. تو یہاں پہ لفظ اہبطوا ہے. عدوٌ دشمن کے معنوں میں آتا ہے، اس کا پلورل ہے اعداءً، اعادی، عدا یہ سارے کے سارے جمع ہیں عدو کے. مستقرٌ معنی ٹھکانہ، قرارگاہ، مقام، ظرف یا اسم مکان یعنی کوئی ریسیڈنس یا کوئی پلیس یا کوئی ڈویلنگ پلیس کو کہتے ہیں. متاعٌ فائدہ اٹھانا، سامان زندگی کے معنوں میں آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شیطان کا چیلنج. جیسا اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھٹکائے گا، چونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، وہ مردود قرار پایا. اس کا انتقام لینے اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کو بہکاؤں گا. یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ کو.
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کس طریقے سے بھٹکائے گا ابلیس، یہ اپنے کلیم میں، اپنے دعوے میں، اپنے چیلنج میں بیان کر رہا ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ان کی فطری خواہشات کے مطابق درجہ ذیل چیزوں کے لالچ میں مبتلا کیا، یعنی انسان عموماً جو چیز پسند کرتا ہے اس چیز پر ہی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا۔ پہلا ہے خلود، یعنی حیات ابدی۔ انسان چونکہ اٹرنل لائف پسند کرتا ہے، اس کو ایشو بنا کر اس نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، حوا علیہ السلام دونوں کو بھٹکایا۔ یہاں پر جیسا سورہ اعراف میں آیا ہے، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو شجر کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اس کا میوہ کھانے کے لیے ابلیس انہیں بہکا رہا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اگر تم یہ میوہ کھاؤ گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں اٹرنل لائف مل جائے گی۔ اس طرح سے وہ لالچ دلا رہا ہے دونوں کو۔ دوسری بات دیکھیں، حکومت و سلطنت کا بھی لالچ دیتا ہے۔ ابلیس نے کہا، هل ادلوک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی جس درخت سے منع کیا گیا ہے اس کو وہ شجرۃ الخلد بول رہا ہے، یعنی وہ اس کا میوہ کھائیں گے تو اٹرنل لائف مل جائے گی، اور ایسی سلطنت، ایسی کنگڈم، ایسا ملک مل جائے گا جس کا کوئی زوال نہیں رہے گا۔ اس طرح کی جھوٹی باتیں کہہ کر وہ آدم اور حوا کو بہکاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو حیوانی خواہشات میں مبتلا دیکھنے کے لیے ہی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، چنانچہ ارشاد قدرت ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے پردے کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو صرف جنت میں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں دی تھی سوائے فلاں شجر کے میوے کے، بلکہ ان کو ایک بہترین لباس بھی پہنایا تھا۔ چونکہ ان دونوں سے خطا ہو گئی تھی وہ شجر کا میوہ کھانے کی، تب اللہ تعالیٰ نے وہ لباس ان سے چھین لیا۔ یہ چاہتا تھا ابلیس۔ آدم علیہ السلام کو نافرمانی کے سزا کے طور پر زمین کی طرف روانہ نہیں کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسانے کے لیے ہی خلق فرمایا تھا، چنانچہ شروع میں ہی فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اٹ واز ڈیسائیڈڈ، پری ڈیٹرمنڈ کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد انہیں زمین پر ہی خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اے آدم، یہ آپ اور آپ کی زوج کا دشمن ہے، یعنی ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش میں ان دونوں کو مبتلا کر رکھا تھا، اگر وہ ناکام ہوں گے تو اس جنت سے انہیں نکلنا پڑے گا، اگر وہ ناکام نہیں بھی ہوتے تو ایک وقت تک ہی انہیں جنت میں رکھا گیا تھا، چونکہ ان کا ڈیسٹینیشن یہ ارتھ ہی، انہیں یہاں پر زندگی عام انسانوں کی طرح گزار کر واپس لوٹنا تھا۔ ممنوعہ درخت سے پھل کھا کر آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو دنیا کی پرمشقت زندگی میں ڈال دیا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی کے سزا کے طور پر زمین کی طرف بھیجا گیا ہوتا تو ضروری تھا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد انہیں واپس جنت میں بھیج دیا جاتا۔ یعنی اکثر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہونے کے سبب انہیں زمین پر بھیجا گیا، یہ بات غلط ہے، چونکہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی
اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو واپس پھر جنت میں بھیج دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا چونکہ وہ زمین ہی کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیے گئے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی آدم علیہ السلام زمین پر ہی رہے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بسایا اور انہیں رسول بنایا تو اس کے بعد ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں سے پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی اول شامل ہے۔ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے تو پھر ان سے گناہ کیوں کر صادر ہوا، ان سے خطا کیوں کر صادر ہوئی، اس کی تشریح دیکھیں، اس کی تفصیل دیکھیں۔ جب تک دنیا میں نہ آئے تھے اور اولاد نہ ہوئی تھی، پیغمبر بھی نہ تھے، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے وہ مبعوث ہوئے زمین پہ آنے کے بعد، جب جنت میں رکھے گئے تھے تب ان کی حیثیت پیغمبر کی نہ تھی۔ حکم تھا اس درخت کے پاس نہ جاؤ، خود تو درخت کے پاس نہ گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بیوی نے ان کو درخت کا پھل کھلایا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام نے اس شجر کا میوہ آدم علیہ السلام تک پہنچایا اور ان کو کھلایا۔ آدم علیہ السلام بذات خود اس شجر کے پاس نہیں آئے چونکہ اللہ نے شجر کے قریب نہ جانے کا حکم دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے لا تقربا یعنی مت قریب جاؤ اس کے کو کھانے کے معنی و مراد پر محمول نہ کیا جس پر گرفت ہوئی، یعنی قریب نہیں جانا ہے شجر کے، تو وہ شجر کے قریب تو نہیں گئے لیکن حوا علیہ السلام کے ہاتھوں میوہ کھائے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے یہاں۔ یہ گناہ نہیں، بالارادہ نافرمانی نہیں، بلکہ قسم کی زلہ ہے، لغزش ہے، چونکہ ان سے جو خطا ہوئی ہے اس کے پیچھے انٹینشن نہیں تھا، ڈٹرمنیشن ٹو ڈس اوبے گاڈ نہیں تھا، یعنی مصمم ارادہ نہیں تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، بلکہ ایک خطا سی تھی، لغزش تھی۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ حکم ان کے نفع کے لیے دیا گیا ہے، کوئی قطعی ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال پیغمبروں کو ادنیٰ خطا پر بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو شریعت کا رول قانون نہیں سمجھا، بلکہ جو بھی حکم تھا ان کے اپنے فائدے کے لیے تھا، اس طرح سے انہوں نے سمجھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی وہ غلطی جو ان انٹینشنل ہو، بغیر ارادے کے ہو، بغیر ڈٹرمنیشن کے ہو، اس پر بھی پیغمبران اسلام کی گرفت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان سے سوال ضرور کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے قصے سے بہت سے مواعظ و نصائح حاصل ہوتے ہیں، انہیں ہم کو بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے لیسنز آدم اور حوا کے قصے سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا سراپا خیر، یعنی سرتاپا خیر کا باعث ہوتے ہیں، جیسے پیغمبران اسلام اور اولیاء اللہ، یہ فرشتوں کے مماثل ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر۔ دوسری قسم ہے سراپا شر، یعنی شر ہی شر رہتا ان سے، جیسے فرعون، ابو جہل، نمرود وغیرہ، یہ ابلیس کے شاگرد ہیں، یعنی ان لوگوں نے ابلیس کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاری۔ تیسری کیٹیگری یعنی تیسرے وہ لوگ جن سے خطا سرزد اور واقع ہو جاتی ہے تو فوراً اس کا تدراک کرتے ہیں، یعنی تیسرے قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو جب کا جب بہت ہی جلد اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہونے والی غلطی پر معافی مانگتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خطا کی معافی چاہی اور ابلیس نے ہٹ درمی کی، گناہ پر اصرار کیا، نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ مردود کہلایا۔ انہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی خطا پر معافی مانگے، لیکن ابلیس نے اپنے غلطی کو نہیں قبول کیا اور اس پر اڑا رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، مردود کہلایا۔ ابلیس نے اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھ کر تحقیر کی، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کر آدم علیہ السلام کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ نظریہ بڑا فسادی ہے، تمام برائیوں کی جڑ کا سر چشمہ ہے۔ شیطان کا آدم پر زور نہ چلا، عورت کو بہکایا، لیکن فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ یعنی شیطان ابلیس نے جو پلان کیا، جو فریب کیا، وہ بہت ہی کمزور تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا اور اس کا فریب دھرا رہ گیا۔ ابلیس پڑھا لکھا ہے، نظر نہ آنے والا دشمن ہے،
آبائی قدیم دشمن ہے، یعنی زمانے قدیم سے ہمارا دشمن ہے، ہمارے فور فادرز کا دشمن رہا ہے۔ اس سے ہمیشہ ہوشیار رہیں، اس کے مکر و فریب سے واقف رہیں، اس کے خلاف ہمیشہ خدا سے مدد مانگتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں مردود پھٹکارے ہوئے شیطان سے۔ یہ پڑھا کریں اور اللہ کی مدد مانگے اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ خلافت اور حکومت جو کہ آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کو ملے گی جو دنیا چلانے کے لائق ہو، سائنس اور دیگر علوم سے واقف ہو۔ جب تک کسی میں کام کرنے کی قابلیت پیدا نہ ہو وہ خلافت اور حکومت کو نہ پائے گا۔ اخروی خلافت یعنی دوسری دنیا کی خلافت اور امامت اس کے لائق کام کرنے پر موقوف ہے، اور دنیاوی خلافت اس کے لائق کاموں پر مبنی ہے، یعنی دینی خلافت اور دنیاوی خلافت دونوں خلافتیں بھی انسان کی صلاحیتیں اور اللہ نے جو دی ہے اس پر مبنی ہیں، منحصر ہیں۔ جو دنیا اور آخرت دونوں کے کام خوبی سے چلا سکتا ہے وہ حقیقی معنوں میں خلیفہ ہے، چونکہ وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہ ہو، یعنی ہم اللہ کی ول گین کرنے کے لیے جو عبادتیں کرتے ہیں، جو پریکٹسز کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اس پہ ہم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اس خود پسندی پر مغرور نہ ہو، یعنی اپنی ذات کو پسند نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں۔ دیکھو اس خود پسندی اور تکبر نے شیطان کا کیا حال کر دیا، اس کا کیسا برا انجام ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کے اس واقعے سے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اس سے شیطان کا کیا انجام ہوا، یعنی وہ جہنمی بھی قرار دیا گیا، مردود بھی قرار دیا گیا، اس پہ اللہ نے لعنت بھی بھیجی۔ سوچو آدم علیہ السلام کو ذرا سی لغزش پر کیسی سخت باز پرس ہوئی، یعنی ذری سی خطا پر آدم علیہ السلام کو گرفت ہوئی، جنت سے نکالے گئے۔ تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو کیوں کر جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یعنی یہ واقعے سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ آدم علیہ السلام نے ذری سی خطا کی اور اسی وقت وہ جنت سے بے دخل کر دیے گئے، اور ہم ساری زندگی خطائیں کرتے جائیں گے اور پھر امید جنت میں داخل ہونے کی کریں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم کو حق کا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر کی ایک اور جھلک دیکھتے ہیں کہ ابلیس کون تھا، اس کا کچھ انٹروڈکشن اس تفسیر میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا، یعنی فرشتوں کی صف میں شامل تھا۔ عزازیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی رہائش تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا، یعنی اس کے پاس نالج بہت زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی، یعنی مغرور تھا، اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا اس کی کیٹیگری، بلکہ جنات میں سے تھا۔ وہ اس کے 4 پر تھے اور جنت کا خازن تھا، یعنی ٹریجرر تھا، زمین اور آسمان دونوں کا سلطان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین و آسمان کا کنگ بھی بنا رکھا تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے۔ روئے زمین پر بنی آدم کی زندگی چند روزہ اور عارضی ہے، یعنی ہم سارے انسانوں کی زندگی اس زمین پر چند دن کے لیے ہم کو آزمانے کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، یعنی زمانے قدیم سے دشمن بنا ہوا ہے اور قیامت تک بھی وہ دشمن ہی رہے گا۔ انسان اپنی فطری صلاحیتوں کی بنا پر بہشتی ہے، البتہ گناہوں کے سبب وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ فطری طور پر تو اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے، لیکن وہ گناہوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ بے حجابی شیطانی حربہ ہے، یعنی جو فحش میں انسان ملوث ہوتا ہے دراصل وہ شیطان کا ٹول ہے، جس سے انسان کو وہ بھٹکاتا ہے، جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ پرمشقت عرضی زندگی، یعنی جو اسٹرگلنگ لائف ہے ہماری زمین پر، یہ زندگی گزارنا حضرت آدم علیہ السلام کی سزا نہ تھی، بلکہ انہیں زمین کے لیے ہی خلیفہ بنایا گیا تھا۔ وہ امتحان میں ناکام ہونے کے سبب تو جنت سے ضرور نکالے گئے، لیکن کامیاب بھی ہوتے تب بھی انہیں اس جنت سے زمین پر ضرور بھیجا جاتا، چونکہ وہ زمین ہی کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے بنائے گئے تھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔